अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूँ रुकैया नईम। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े ऑनलाइन फ्रॉड की खबरें आजकल ज़ेरे गर्दिश हैं, जिसमें लाखों पाकिस्तानियों के करोड़ों डॉलर रुपए हथिया लिए गए। ये ऑनलाइन फ्रॉड होता कैसे है और कानून साज इदारे मुतहरिक क्यों नहीं होते, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर खुर्रम शहजाद, जो कि वेस्ट क्वालिफाइड हैं, क्रिमिनल लॉ और कोऑपरेटिव केसेस को डील करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑनलाइन फ्रॉड होता कैसे है? बहुत मेहरबानी, आपने इस हसास टॉपिक और एक वक्त की ज़रूरत था इस टॉपिक, उसके लिए आपने मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली ये इतना बड़े पैमाने पर मैंने भी खबरें सुनी हैं कि जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर कि भाई ये करोड़ों डॉलर जो है ना हथिया लिए गए और लोगों से, और जो एक बड़ी हैरत की बात थी, तो अभी तक किसी इदारे का मुतहरक ना होना एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। तो जो हमारी इतलात और उसके मुख्तलिफ मालूमात के मुताबिक कि इसमें बिनास नामी एक पेरेंट कंपनी ऑनलाइन जो है ना वो बनी हुई है, जो कि शायद वेस्ट से या पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट होती है। तो इसकी पेरेंट जो कंपनी है वो HFC है, जो कि मेरे पास जो मुतासरीन की जो आए हैं जो कॉल्स या उनकी इंफॉर्मेशंस वो HFC से ज़्यादा हैं। ये उसमें USDP डॉलर क्रिप्टो करेंसी ये उसमें बिनांस में ये मुंतकिल करके फिर वो बिनांस वाले जो लिंक हैं वो HFC को देते थे, और इनके जो टेलीग्राम के ऊपर 10-12 हज़ार से ऊपर लोगों के ग्रुप बने होते थे, और ये टेलीग्राम ग्रुप में ये मैसेज कन्वे करते थे कि फ़लाँ टाइम आप लोगों ने आना है तो आपको हम अपना कारोबार कराएंगे। तो इस सिस्टम में आके तो लोगों ने ये बिनांस में अपने डॉलर मुंतकिल किए, और उसके बाद मुख्तलिफ उधर से कंपनियों में डॉलर लिए गए। फिर इनका एक नेटवर्क जो इंफॉर्मेटिव नेटवर्क है वो हुआ। तो अब पोजीशन ये है कि हर बंदा कहता है कि जब हम जाते हैं टेलीग्राम के ऊपर या USDP को अपने विड्रॉ करने के लिए तो HFC कंपनी में, तो वहाँ से तो विड्रॉल ही नहीं होती, वो ये ऑनलाइन ये सिस्टम ही बंद हो गया है कंपनी का और ये टेलीग्राम का। तो ये इस तरीके से इन बेचारों गरीबों के ऊपर जो है ना ये एक हथियाए गए ये रकम। अच्छा, मैक्सिमम कितने लोग होंगे जो इससे मुतासिर हुए हैं? अभी जो मुझे अंदाज़ा है मुख्तलिफ मालूमात की बुनियाद के ऊपर जो हमें मालूमात हमें मिली हैं, तकरीबन ये हज़ारों और लाखों में हो सकते हैं जिन्होंने $50, $100 से लेकर और हज़ारों डॉलर तक भी इन्वेस्ट किए हुए थे। अच्छा खुर्रम साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि आपसे मुतासरीन ने रब्ता भी किया है, तो ये ऑनलाइन फ्रॉड मतलब किस तरह से कैसे मोटिवेट किया लोगों को कि आप इस ऐप पे आए अपना कारोबार करें? किस तरह का था मोटिवेशनल उनके लिए? हमारी मालूमात के मुताबिक दरअसल ये मुख्तलिफ़ ऐप्स में मुख्तलिफ़ एड्स के ज़रिए नौजवानों को इंट्रोड्यूस किया गया कि जी इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप पैसे आप जैसे डालेंगे आप फ़ौरन उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो लोग जब यूँ समझें कि अगर एक बंदे ने $100 इसमें इन्वेस्ट किया है तो उसको समझें कि भी $20 उनको बिज़नेस करा दिया, $20-30 ले लिया, तो वो जो विड्रॉ कर रहे थे तो वो इस वजह से खुश थे कि हमें रिटर्न तो आ रहा है। लेकिन चूंकि इन्होंने ये क्रिमिनल एक असूल है कि आप इतना इंड्यूसमेंट दो कि अगला लालच में अंधा हो जाए और वो दूसरों को तरगीब दे, और ये दूसरों को भी तरगीब दी जाती थी कि आप हमारे ज़रिए वो करें, और जो इनके ज़रिए अपना अकाउंट खोलता था समझें कि भाई प्रॉफिट से उसका हिस्सा भी माइनर सा आता था। लेकिन बेसिकली ये सारा ट्रैप और एक स्कैम प्रोग्राम था कि मैक्सिमम रकम जो है ना वो हथियाई जाए पाकिस्तान के सादा लोगों से। अगर इस ऐप की बात की जाए तो ये क्या पाकिस्तान में ऐप रजिस्टर्ड थी या किसी बाहर के मुल्क की थी, किस तरह के था इसे? देखिए, इस चीज़ को देखना तो टोटल साइबर क्राइम और FIA वगैरह जैसे इदारोों का काम है, और उनको अभी तक मुतहर्रिक हो जाना चाहिए था ताकि इस चीज़ की हौसला शिकनी हो। अच्छा, जैसे मैं अभी आपसे करना भी चाह रही थी कि इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं इनको पकड़ने के लिए किन इदारों का मुतहर्रिक होना ज़रूरी है? मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया है
کہ بنیادی طور پر سائبر کرائم ونگ جو FIA کا ہے یہ اس کی یہ جو ڈسیشن بنتی ہے، لیکن جب یہ بہت زیادہ تعداد میں یہ جب متاثرین آ جائیں تو پھر میرے حساب سے تو سپریم کورٹ کو بھی اس کا سو موٹو ایکشن لینا چاہیے اور اداروں کو انگیج کرنا چاہیے کہ بھئی جو ٹی وی پہ اور مختلف چینلز پہ خبریں آ رہی ہیں کہ کروڑوں ڈالر یہ کمپنیاں لے کے بھاگ گئی ہیں، تو ان کا ابھی تک آپ نے سد باب کیا کیا ہے؟ یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، ہماری عدالت عظمیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ریاست کو تحفظ فراہم کریں۔ اچھا خرم صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ فراڈ واقع ہوتے کیسے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بنیادی وجہ ہماری پریکٹس میں جو ہم نے دیکھی ہیں پاکستان میں اور جو ہم نے برطانیہ کو دوسرے معاشرے کو بھی اسٹڈی کیا ہے، تو سب سے پہلے میں نے تو پاکستان کے اپنے عوام کو، معاشرے کو بہت ہی مظلوم پایا ہے، کیونکہ یہاں کا کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر شاید اعتبار نہیں رہا، اور پاکستان کی جو بزنس انوائرمنٹ ہے وہ اتنا اب ٹرسٹ وردی نہیں ہے کہ ہمارا نوجوان تن آسانی پیدا کرنے کے لیے، روزگار کمانے کے لیے وہ آن لائن ٹریپ میں مستقل طور پر آ رہا ہے، کیونکہ کبھی بھی یہ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی اتنا بڑے ٹریپ کے اوپر نہ کوئی جاگا ہے، نہ کوئی ادارہ جاگا ہے، نہ کوئی حکومت جاگی ہے، جس کی وجہ سے یہ فراڈیوں کو، آن لائن فراڈیوں کو مزید تقویت مل رہی ہے اور وہ مسلسل لوٹ کھسوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ انصاف اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ جو سب سے پہلے ایک مذاق کیا جاتا ہے جو متاثر سے کسی کی چوری ہو، ڈکیٹی ہو، فراڈ ہو، تو اپنی نااہلی چھپانے کے لیے سب سے پہلے جو IO حضرات ہوتے ہیں، اداروں کے حضرات، آپ کے پاس رقم کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے بھائی میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ چور کو پکڑو، جب آپ چور کو پکڑو گے اس پروسیجر کے دوران آپ کو جواب مل جائے گا کہ آپ کے پاس رقم کیسے آئی، آپ کو انڈیوسمنٹ کیسے آئی۔ صرف کیا ہے، اپنی نااہلی چھپانے کے لیے IO حضرات اور ادارے کے لوگ ایک غلط رپورٹنگ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان فراڈیوں کو کوئی ان کی سمجھے کہ اب ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم یہ آن لائن فراڈیوں کو حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ اگر حالانکہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ اتنا پیارے ادارے ہیں اور وسائل ہیں، اگر یہ سنجیدہ ہو جائیں تو یہ سوئی بھی برآمد کر سکتے ہیں، تو یہ آن لائن فراڈی کیا ہے؟ اچھا، جیسا خرم صاحب آپ بتا رہے تھے کہ متاثرین جو ہوتے ہیں وہ مطلب ایک درخواست دینے کے لیے ہچکچاتے ہیں، انہیں وجہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے رگڑے میں ہم خود ہی آ جائیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ متاثرین جو اس آن لائن فراڈ میں ہوئے ہیں متاثر، کیا ان کو انصاف مل پائے گا؟ میں جتنا بھی متاثرین ہیں میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بجائے کہ شکستہ دل ہوں، اپنے اداروں کے اوپر بے اعتمادی رکھتے ہوں، بھلے رکھتے ہوں، لیکن اس فراڈ میں اپنے اداروں پر اعتماد کریں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ میرے پاکستان کے ادارے بہت قابل لوگ بھی رکھتے ہیں اور بہت ذہین لوگ بھی رکھتے ہیں، اور پکڑنے کے لیے دشمنوں کو کیا، مجرموں کو کیا، فراڈیوں کو ہر قسم کی سہولت رکھتے ہیں۔ ان پر ٹرسٹ کریں، آگے بڑھیں۔ اگر کوئی مشکل ہو، کسی ادارے میں مشکل ہو، وہ ہم سے رابطہ کریں۔ ہم یہاں ہیڈ آفس جا کے انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں، کوآپریٹو لوگ بیٹھے ہیں، ایک دفعہ یہ لوگ اداروں میں پہنچیں، پھر یہ ہمیں بتائیں کہ ہماری سنی جا رہی ہے کہ نہیں سنی جا رہی۔ اچھا، اس کے علاوہ معاشرے کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اس طرح کے فراڈیوں سے، یا اس طرح کے آن لائن فراڈ سے مزید کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ایسا ماحول پیدا کریں کاروبار کا تاکہ لوگ اس فراڈیوں سے متعلق یہ ادھر جائیں ہی نہ۔ بیسیکلی کاروبار کا وہ ماحول ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے تن آسانی اور سہل پسندی کے لیے لوگ ان فراڈیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور آخر میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنا بھی پیسہ اور لوگوں سے قرض کا لیا ہوا پیسہ بھی وہ بیچارے ان کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو میری یہ حکومت وقت سے بھی ایک درخواست ہے اور کہ بھئی مہربانی کریں، ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس سے اعتماد کی فضا پیدا ہو کہ میں آج کاروبار کر رہا ہوں، مجھے نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ نیا کاروباری بندہ مسلسل یہاں نقصان کر رہا ہے۔ آئے روز بجلی کے ریٹ دیکھیں، گیس کے ریٹ دیکھیں، یوٹیلٹی بلز کے ریٹ جو انکریز ہو رہے ہیں ان میں سٹیبلٹی نہیں ہے۔ جب آپ کے بنیادی ریٹس میں آپ کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے جب ان میں فلکچویشن ہوگی تو آپ کا پروفٹ کیسے سیکیور ہوگا؟ اٹس امپاسبل۔ اگر اسی ہم آن لائن فراڈ کی بات کریں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو یہ اس پہ یہ کون سا مطلب جرم شک لگے گی، کون سا جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے، یہ کس طرح کا ہوگا؟ اس کی اس میں تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔
اس میں تو بنیادی طور پر ایف آئی اے کو سائبر کرائم ایکٹ کے تحت تحقیقات کرنی چاہیے. آج خود بھی اختیار رکھتی ہے ضرور ایف آئی اے ہو کوئی بھی ادارہ ہو, جب ایک کمیونٹی کا ایک مفاد عامہ کا میٹر ہو تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی درخواست ہے. تو ان کو آج خود ان کی ڈیوٹی ہے, ہمارے وفاقی اور یہ پروونشل ادارے ہیں اور ہماری عدالت عظمیٰ کی بھی یہ ڈیوٹی ہے, بنیادی اس میں شامل ہے کہ وہ آج خود بھی یہ کارروائی کر کے عوام الناس کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہم لوگ جاگ رہے ہیں, آپ کے پیسوں کے امین بھی ہیں, ہم تحفظ بھی فراہم کر سکتے ہیں اور ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچا کے آپ کی لوٹی ہوئی دولت بھی واپس دلا سکتے ہیں. یہ اس چیز کا احساس دلانا یہ اداروں کی ذمہ داری ہے, بجائے اس کے کہ یہ اس انتظار میں رہیں کہ جو ایک صدیوں سے ایک کام چل رہا ہے, ہمارے پاس کوئی کمپلین آئے گی تو پھر ہم جاگیں گے. نہیں, آپ کی باصیت ادارہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ کمیونٹیوں کو, اپنی ریاست کے شہریوں کو ہر فراڈی سے, ہر دشمن سے, ہر غیر قانونی چیز سے تحفظ فراہم کریں اور اپنا اعتماد بحال کرائیں. جی خرم صاحب, ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کمیونٹی کو, یوتھ کو کیا میسج دیں گے کہ وہ اس طرح کے آن لائن فراڈ سے خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں؟ بہت اچھا آپ نے بنیادی سوال کیا ہے, تاکہ جو جتنا وکٹمائزیشن ہو چکی ہے مزید نہ ہو. میں اپنے نوجوانوں سے, بھائیوں سے, بہنوں سے, سب سے یہ درخواست کروں گا, اپیل کروں گا کہ مہربانی کریں کہ وہ اپنے پروفیشن میں محنت کریں. تن آسان نہ ہوں کہ بھئی جو رزق کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے, مجھے بتائیں کون خالی ہاتھ آیا ہے, کون کس کو رب نے رات کو بھوکا سلایا ہے. اپنے علم کے اوپر, اپنی قوت کے اوپر اور رب کے اوپر وہ مزید وہ یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ سٹرگل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی دے گا. تو آپ اس تقوی اور اس جذبے کے تحت آپ اپنے گھر سے نکل اپنے کاروبار کو یا ترقی دیں اور اس میں وہ کریں. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. جب آپ اس جذبے سے آپ باہر نکلیں گے تو امید کافی ہے کوئی فراڈی, کوئی نوسر باز آپ کی سادگی سے ان چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. تھینک یو سو مچ خرم صاحب, تھینک یو. مہربانی. جی ناظرین, یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اتنے بڑے فراڈ پر کوئی بھی قانون ساز ادارہ ابھی تک متحرک نہیں ہوا, جو کہ لمحہ فکریہ کی بات ہے. کیمرہ مین احمد خان کے ساتھ رقیہ نعیم, اوصاف ڈیجیٹل, اسلام آباد.